وکی لیکس کے بعد پراپرٹی لیکس دبئی میں غیر ملکیوں کی تقریباً 400 ارب ڈالر کی جائیدادوں کا انکشاف 17,000 پاکستانی بھی 11 ارب ڈالر کی جائیداد کے مالک نکلے لیکس میں صدر زرداری کے 3 بچوں سابق صدر پرویز مشرف حسین نواز شریف محسن نقوی کی اہلیہ شرجیل میمن فیصل بابڈا سمیت 1 درجن سے زائد ریٹائرڈ سرکاری افسروں کے نام بھی شامل۔ جسٹس بابر کی فیملی کی معلومات لیک کرنے پر توہین عدالت کیس میں پیمرا اور دیگر اداروں کو نوٹس جاری۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ابھی کسی میں جرت نہیں کہ جج کو اپروچ کرے۔ تشویشناک حالت یہ ہے کہ جج کی خفیہ معلومات لیک ہوئیں، یا تو ریاستی اداروں کے اکاؤنٹس کو ہیک کیا ہے یا اسٹیٹ کے اداروں نے اس معلومات کو لیک کیا۔ عدلیہ میں مداخلت کا ایک اور بڑا کیس۔ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ کر مداخلت کی نشاندہی کر دی۔ لکھا آڈیو لیکس کیس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے پیچھے ہٹنے کا پیغام ملا۔ کہا گیا سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ دھمکی آمیز حربے پر توجہ نہیں دی۔ کیس کی سماعت کے دوران خفیہ اور دیگر اداروں کو نوٹس کیے۔ نہ حکومت نہ کوئی اور ریاستی ادارہ کسی بھی طرح سے عدلیہ کے جو ان کا کام ہے، جو ان کے آئینی فرائض ہیں، اس میں مداخلت نہ کر سکتا ہے نہ کرتا ہے۔ کوئی قوت یا ریاستی ادارہ عدلیہ کے کام میں مداخلت نہیں کرتا۔ اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان نے جسٹس بابر ستار کے الزامات مسترد کر دیے۔ بولے تاثر دیا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت ہو رہی ہے۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے بتایا کہ رابطہ اٹارنی جنرل آفس کے ذریعے ہوا، حساس معلومات ان کیمرہ کرنے کی درخواست کی گئی۔ حکومت نے بھی مداخلت کا تاثر رد کر دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بھی جسٹس بابر ستار کے معاملے پر رد عمل۔ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں عدلیہ میں مداخلت کا تاثر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی جسٹس بابر ستار کے موقف کو غلط قرار دے دیا۔ نئے ترامیم کیس میں بانی پی ٹی آئی کی خود دلائل دینے کی استدعا منظور۔ 16 مئی کو ویڈیو لنک پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا متاثرہ فرد ہی اپیل دائر کر سکتا ہے۔ وفاق کیسے متاثرہ فریق ہے؟ بانی پی ٹی آئی خود نیب کے متاثرہ ہیں۔ پارلیمنٹ کی نیب قانون میں کی گئی ترامیم پی ٹی آئی دور کے آرڈیننس اور عدالتی فیصلوں کی روشنی میں کی گئیں۔ عدالت نے نیب پر سالانہ اخراجات اور ریکوری کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کتنے سیاستدان بے قصور ثابت ہوئے اور کتنے جیل میں گئے، یہ تفصیل بھی دیں۔ چیف جسٹس نے کہا تفصیل میں یہ بھی بتائیں کہ کس سیاسی جماعت کے کتنے سیاستدان قید ہوئے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے پوچھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے این سی اے نے بھیجے یا ملک ریاض نے؟ امجد پرویز بولے این سی اے کی مرضی کے بغیر پیسے کہیں نہیں جا سکتے۔ طارق جہانگیری نے کہا آپ کے پاس سیٹلمنٹ کے ڈاکیومنٹ نہیں، مجسٹریٹ کا ڈی فریزنگ ڈاکیومنٹ بھی نہیں، یہ ساری فرضی باتیں ہیں، وہ بات نہ کریں جس کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو ٹیکس نان فائلرز کی موبائل فون سمز بلاک کرنے سے روک دیا۔ موبائل فون کمپنی کی درخواست پر عدالت نے 27 مئی تک حکم امتناع جاری کر دیا۔ فریقین سے جواب بھی طلب کر لیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کے مستبدی کی منظوری دے دی۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل 2024 منظوری کے لیے جلد پارلیمان میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ مختلف جرائم کی سزاؤں میں کئی گنا اضافہ اور ناقابل ضمانت قرار دینے کی تجویز۔ پیکا قانون میں سائبر ٹیررزم سے متعلق خصوصی سیکشن بھی مختص۔ معاشرے کسی برادری یا فرقے میں خوف پیدا کرنا سائبر ٹیررزم کہلائے گا۔ بچوں سے جنسی زیادتی اور خواتین کی ہراسگی سے متعلق کیسز کے ملزموں کا ٹرائل ان کیمرہ ہو سکے گا۔ بانی پی ٹی آئی سب کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بولے اسلام آباد کے تمام تھانوں میں ہمارے خلاف مقدمات درج ہیں۔ ہم نے پاکستان کی خاطر آگے بڑھنے کی کوشش کی، کسی اور پارٹی نے کبھی انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے۔ کل خواجہ آصف نے یہاں پہ پرسنل ریمارکس دیے تھے، میں بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا۔ نمبر 1 سر، وہ ان وارنٹڈ تھے۔ پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب ہسٹری کا حصہ ہیں، اور جس وقت میں اس ہاؤس میں آیا میرے مرحوم والد صاحب گوہر ایوب خان صاحب جو آپ کی سیٹ پہ بھی بیٹھتے تھے۔ صدر ایوب خان تاریخ کا حصہ ہیں، ماشاء اللہ اسکندر مرزا نے لگایا۔ عمر ایوب قومی اسمبلی میں برس پڑے، بولے خواجہ آصف نے میرے دادا کا نام لے کر غیر پارلیمانی الفاظ ادا کیے۔
PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने इंकशाफ किया कि उनके दादा तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे, उन्हें अयूब खान की काबीना में नहीं होना चाहिए था, सबको अपनी गलतियां मानना पड़ेंगी। और डबलिन में तीसरा T20 आयरलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 179 रन का हदफ। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। हदफ के ताकों में पाकिस्तान की बल्लेबाजी जारी, 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है।